ایک کویسچن ہم سے یہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو اور طویل سفر ہو اور اس نے اپنے ساتھ قرآن پاک رکھا ہو اور ان کے کہنے کے مطابق اگر فرض کر لیں کوئی حالت جنابت میں بھی ہو تو کیا کرے، اور اگر فرض کر لیں نہیں ہے لیکن باوضو ہے پھر بھی لمبا سفر ہوتا ہے، وضو قائم نہیں رہتا، تو پھر اس قرآن پاک کو کیسے وہ سنبھالے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ دیتے ہیں ایسی صورت میں آپ بے وضو بھی اس کو چھو سکتے ہیں اور حالت جنابت میں بھی اوپر سے پکڑ سکتے ہیں جزدان میں، کیونکہ جزدان جو ہوتا ہے نہ وہ قرآن کا لباس بنتا ہے نہ وہ آپ کا لباس ہے۔ یعنی آپ اگر اپنے اوپر پہنی ہوئی کسی چیز سے قرآن کو پکڑیں، جیسے بہن نے ایک دوپٹہ اوڑا ہو اور اس دوپٹے کے کنارے سے قرآن کو پکڑیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے آپ نے پکڑا، یہ بالکل جسم کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے سمجھ لیں لباس، تو گویا کہ اپنے ہاتھ سے پکڑا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایسی قرآن پہ جو جلد چڑی ہوتی ہے، چپکی ہوتی ہے، وہ قرآن کا لباس بن جاتی ہے، اس کے اوپر سے پکڑیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے۔ لیکن جزدان ایک الگ لباس ہے، یعنی الگ کپڑا ہے، نہ وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے سختی کے ساتھ، نہ آپ کا لباس ہے۔ جب آپ جزدان میں لپیٹ دیتے ہیں تو پھر اوپر سے آپ پکڑ سکتے ہیں، تو اس لیے قرآن پاک کو آپ بیگ میں رکھ لیں، جزدان کے ساتھ اٹھانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کویسچن یہ پوچھا تھا کہ بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر جو ہیں میرے ساتھ بڑا روڈلی رویہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں اکثر، اور نہ مجھے ٹائم دیتے ہیں نہ میری بیٹی کو ٹائم دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، ہم بارہا اس پہ یہ اس لیے سوال لیا کہ پھر ایک دفعہ چلے تھوڑا سا ناصحانہ کلام ہو جائے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو یہ والدین کی تربیت کی کمی ہوتی ہے کہ شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کس طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلنا ہے، میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اگر یہی رویہ میری بیٹی یا میری بہن کے ساتھ کوئی میرا داماد یا بہنوئی رکھتا تو مجھے کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی، تو پھر میں اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ اور بیوی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے آدمی سوچے اگر میں اس کی جگہ میں بیوی ہوتی اور یہ شوہر ہوتا اور یہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تو میں کتنا ہرٹ ہوتا اور کتنی تکلیف ہوتی کہ عورت نہ کہیں جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے، اسے اپنے جذبات اور فیلنگز کے اظہار کے لیے اور شیئرنگ کے لیے ایک شوہر ہی ملا ہوا ہے، اور شوہر ہی مطلب اس کا ساتھ نہ دے تو بیچاری کیا کرے؟ ایک تو شوہر کو اس جہت سے سوچنا چاہیے، تو والدین کو پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسی اولاد تیار کر کے اس کی شادیاں کروا دینا کہ جو مطلب نہ حق کو جانتا ہو نہ کچھ، اس میں جتنے وہ گناہ کرتا رہے گا، اگر والدین کی تربیت کی کمی تھی تو سارا وبال والدین پر بھی ہوگا۔ یہ جو ہم بڑے آرام سے بچوں کو ہم تو کہتے ہیں پال پوس کے جوان کر دیا ہم نے، تو خالی کھلانا پلانا یہ تو معذرت کے ساتھ یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھ لیں کس طریقے سے جانور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، جوان کر دیتے ہیں۔ پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوا؟ ہم میں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ ہم پال پوس کے تربیت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ تربیت نہیں کر پاتے، اخلاقی تربیت، علمی لحاظ سے تربیت ہمیں کرنی ہوتی ہے، تو جو اس میں کوتاہی کرے گا والدین پہ وبال، اور پھر یہ اس پر، تو ایک تو یہ جہت ہے۔ دوسرا پھر بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات شوہر ایک دم ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا، کچھ ان کی بھی کمی ہوتی ہے، شوہر کے جذبات کو نہ سمجھنا، احساسات کو نہ سمجھنا، بیجا ضدیں کرنا، مطالبات کرنا، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ نہ رکھنا جو رکھنا چاہیے۔ پھر جب ان کا رویہ خراب ہو جاتا ہے، وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تو پھر شکایتیں ہوتی ہیں جی ہمارے ساتھ تو ایسا رویہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں پھر بہن کا قصور ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ شوہر کا قصور ہے، بہن کا نہیں ہے، تو بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ آپ صبر کریں اور اپنے بڑوں کو اگر شامل کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں تو اس میں کوئی شکایت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جا کے اپنے بڑوں سے بات کریں، وہ ان کے بڑوں سے کریں اور پریشر ڈالیں اور شوہر اپنے حق ادا کرے۔ اس طرح ہر ایک اپنے اپنے مطلب کردار کو دیکھے، ہر ایک اپنے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے۔ میں تمام جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی علوم سکھا دینا اور دیگر امور پر توجہ نہ کرنا، دین نہ سکھانا، فکر آخرت نہ دینا، اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بچے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر بھی لیتے ہیں، یا جو ہمارے خاندانی رسم و رواج ہیں، بھائی آداب ہے، بیٹا سلام کرتے ہیں، دیکھو کھانے میں منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے، ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھو، دیکھو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے سطحی قسم کی چیزیں سکھا دیتے ہیں، اس سے بچہ کامل نہیں ہوتا۔ اسے فکر آخرت دینا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے تمام ان اعمال کا بدلہ بھگتنا ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، غلط کرتا ہوں، تو اللہ نے دا ڈے آف ججمنٹ تو ایک رکھا ہے، قیامت تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک موت کا پروسیس ہے، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عذاب قبر، ایک طویل عرصہ ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، کتنے ہزار برس رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ پھر میدان محشر ہے، اس میں پھر مظلوم سامنے آئے گا، آپ اگر ظالم ہیں تو پھر ہمارا بیٹا پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ فکر آخرت دینا بہت ضروری ہے، جنت کا تصور، دوزخ کا تصور اور پختہ کرنا، اگر مسلمان کی حیثیت سے تو الحمدللہ ہی ہے، اور زیادہ پختہ کرنا
تاکہ ہمارے بچے زیادتی کرتے ہوئے 10 بار سوچیں۔ جب ہم صرف دنیا 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 سکھاتے ہیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر وہ اسی طرح کے رویے ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بہرحال تربیت اچھی کرنی چاہیے۔ تو ہم بہن سے کہیں گے کہ صبر کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر آپ کی غلطی کوتاہی ہے تو اس کو ختم کریں تاکہ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ مناسب رویہ رکھیں۔